میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں مدار العالمین سرکار کے ان 4 خلفاء میں 4 شاخوں میں نہ جانے کتنی خانقاہیں، نہ جانے کتنے تکیے، نہ جانے کتنے چلے سرکار مدار پاک کے موجود تھے. آج سے 350 سال پہلے ایک مصنف گزرا، نام اس مصنف کا تھا میر حسن. جب بادشاہوں نے دلی کے جب لوگوں کو، شاعروں کو بلانا بند کر دیا، وہ جنگوں میں مصروف ہو گئے تو شعراء وہاں سے بھاگنے لگے. میر حسن جب بھاگا دلی چھوڑ کر تو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ مدار کی چھڑیوں کے جلوس کے ساتھ بھاگا. 350 سال پہلے کتاب کا نام گلزار ارم. گلزار ارم میں اس نے لکھا میں مدار کی چھڑیوں کے ساتھ تو گیا لیکن کیفیت کیا تھی مدار کی چھڑیوں کی. اور یہ مدار کی چھڑیاں 1 2 4 5 6 جگہ نہیں بلکہ ہندوستان کے لاکھوں مقامات پر سے اٹھتی تھی اور وہ جلوس بن کر مکن پور شریف آیا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ سفینۃ الاولیاء میں تارا شکوہ قادری نے لکھا ہے کہ جب انڈیا کی آبادی 60 سے 70-80 لاکھ کے بیچ ہوگی اس دور میں عرس مکن پور میں 5 سے 6 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا. اب کیا لکھا رہا میں ڈیگ میں آ کر کئی ماہ، چلا وہاں سے رضائے حق کے ہمراہ، دفالی یوں کھڑی کرتے ہیں چھڑیاں. ایسے سنیں گے تو نہیں بولوں گا، زور سے کہیں سبحان اللہ، پہلے اسٹیج بھی کہہ دیں سبحان اللہ. چل رہا میں ڈیگ میں آ کر کئی ماہ، چلا وہاں سے رضائے حق کے ہمراہ، دفالی یوں کھڑی کرتے ہیں چھڑیاں. وہ چھڑیاں کیا بھلی لگتی ہیں کھڑیاں، ربانے دفلیاں بجتی ہے پیہم، ایکم دم کا لگاتے ہیں سبھی دم. یہ لاکھوں چھڑیوں کے جلوس جو کہ الگ الگ شہروں سے مکن پور آتے تھے، جن کی قیادت ملنگان کرام اور فقراء کیا کرتے تھے، یہ مکن پور شریف آتے تھے. حیرت کی بات ہے وہ لاکھوں خانقاہوں پر اب حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں نے سرکار کے سلسلے کی نشانیاں مٹانا شروع کر دی. آج میں 5 نشانی بتا رہا ہوں اور پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں. کتاب کا نام سنیے. 350 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی. کتاب کا نام تھا ہفت تماشا. اسی میر حسن نے لکھا کہ اس نائے راہ میں اگر تقیہ نام کی جگہ مل جائے تو وہ درے مدار کے کسی فقیر کی جگہ ہوگی. وہاں مداری بستہ ہوگا اور آس پاس اس تقیے کے چاہے پٹھان ہو، چاہے مغل ہو، چاہے انصاری ہو، چاہے میواتی ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، اگر تقیے کے ارد گرد رہتا ہے تو وہ بھی مدار پاک کا غلام اور مدار پاک ہی کا مرید ہوگا. اور تقیوں کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس کی غیر منقسم ہندوستان میں. ہر گاؤں میں ایک تقیہ، ہر شہر میں ایک تقیہ. یہ علماء آج ہوئے، یہ مقرر آج ہوئے، یہ علم کے دعوے کرنے والے آج ہوئے، لیکن 1100 سال پہلے کوئی مدرسہ نہیں، 1100 سال پہلے کوئی عالم نہیں، 1100 سال پہلے کوئی مقرر نہیں. گرو نانک سے پوچھو کہ پھر یہ دین کیسے آیا. گرو نانک لکھتے ہیں اپنی کتاب کا نام سنو، جنم ساکھی گرو نانک دی. 600 سال پہلے گرو نانک نے لکھا. گرو نانک کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا پھر پیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. 100 سال پہلے نہیں، 200 سال پہلے نہیں، 300 سال پہلے نہیں، 400 سال پہلے نہیں، 600 سال پہلے جنم ساکھی گرو نانک دی نے، گرو نانک نے لکھا پھر پیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار. آئے شاہ خراسان دے کوئی اتہا چنل دیدار، اسی ہر ہرا چہلت کہیں کہاں چلے مستان.
ہنسی ہے ہرا چلت کہیں کہاں چلے مستان، جس کا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان، جس کا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان۔ پھر لکھا ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے۔ سب سے پہلے دین کی تبلیغ کا جو بیڑا اٹھایا وہ کسی اور نے نہیں، سید بدیع الدین قطب المدار نے اٹھایا۔ پھر جب راہ ہموار کر دی تو راہ ہموار کرنے کے بعد غریب نواز کو اجمیر میں روک دیا، خود مکن پور تشریف لے آئے اور دین کا سوکھا ہوا کھیتی کو ایمان کے لہروں سے روشناس کر دیا، دین پھیلا دیا۔ تو یہ سب سے پہلی اگر دین کی تبلیغ کسی نے کی وہ ذات سید بدیع الدین قطب المدار ہے۔ ناک منقبے تو سن لیں گے، لیکن آپ کو یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جس قدر خانقاہیں ہندوستان میں اگر املی والی ہوں گی، توجہ دے ذرا محبت سے ہاتھ اگر کہیں اندر یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار، پھر بھی انگریزوں سے جنگ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ شاعری میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ حضرات کو۔ اس کے بعد 1750 میں مجنوں شاہ ملک مداری نے جنگ کا آغاز کیا، تو اس جنگ کے بعد انگریزوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں جہاں بھی مدار کی چھڑیاں نکلتی ہوں گی ان روڈوں کو بلاک کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے خوف کی وجہ سے اپنی خانقاہوں میں، مداری خانقاہوں میں عرس مدار اور اس خانقاہ کا عرس منانے لگے۔ جن جن خانقاہوں میں 16-17 کو عرس ہوتا ہے وہ مدار پاک کے سلسلے کی خانقاہ ہے۔ آپ کہو گے کہاں ہے تو میں دلیل دیتا ہوں، بدایوں جائیے، بدایوں میں شاہ جہندہ کی مزار ہے۔ عرس کب ہوتا ہے؟ 16-17 جمادی المدار ہوتا ہے۔ ککڑون جائیے، شہداء کی مزار ہے ملنگان کرام کی کہ جن کو انگریزوں نے شہید کر دیا، وہ 16-17 عرس ہوتا ہے۔ آپ ناسک چلے جائیے، ناسک میں ایک عظیم خانقاہ ہے، وہاں 16-17 کو عرس ہوتا ہے۔ جن خانقاہوں میں 16-17 جمادی المدار کو عرس ہو رہا ہے اور وہاں املی کا پیڑ ہے یا دھونی ہے یا حسین کے نام کا پنجہ ہے یا ماہی مراتب یعنی مچھلی کا نشان یا ڈنکا موجود ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ در مدار کے غلام کا آستانہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ املی کا درخت کا واقعہ کیا ہے سن لیجئے، پھر میں اگلا بند پڑھوں گا جو آپ کے لیے بڑا معلوماتی ہوگا۔ انگریزوں سے جب جنگ ہوئی انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی باقی نہ رکھا جائے گا سلسلے مداریہ کا، کوئی خانقاہ نہ باقی رکھی جائے گی۔ تو ڈر کی وجہ سے لوگوں نے مداری لکھنا چھوڑ دیا، بھاگنے لگے خانقاہوں سے۔ جب بھاگنے لگے تو اسی مکن پور شریف میں جہاں سینکڑوں سادات مکن پور کو انگریزوں نے پھانسیاں دی، لوگ آج پوچھتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا؟ آؤ مکن پور دیکھو، مجنوں شاہ ملنگ کی مزار اپنی جان دے کے اپنے وطن کی عزت کو بچا لیا۔ آؤ مکن پور، اسی دروازے کے بغل میں جس دروازے سے آپ گزر کے آتے ہو وہاں ایک عظیم شہید ہندوستان کی مزار ہے، وہ آستانہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، حضرت روح الاعظم سید روح الاعظم کا آستانہ اسی گیٹ کے بغل میں بنا ہوا ہے۔ کون ہے؟ شہید راہ ہندوستان، یہ کیا ہے مداریوں نے۔ اس کے بعد جب یہاں ان قتلوں کے بعد
جب یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی جسے سادات فقراء اور ملنگان کا ایک مخصوص میٹنگ کہتے ہیں، اسے جمع اللہ کہا جاتا ہے، جمع اللہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں سلسلہ عالیہ مداریہ کی خانقاہوں کو چھوڑ کر، لیکن ایک کام کرو، ہر مداری خانقاہ پر ایک املی کا درخت لگا لینا، 250 سال کے بعد تک بھی یہ املی کے درخت کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی آستانے پر املی کا نشان مل جائے تو سمجھ جانا یا تو یہ دیوانگان ہے، یا عاشقان ہے، یا خادمان و طالب ہے، اس لیے کیونکہ یہ آستانہ سرکار قطب المدار کے دیوانے کا آستانہ۔ یہ کچھ پہچانیں تو میں نے بتا دی، لیکن